अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिडवाइस। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद की है। ये पुरानवे रेलवे स्टेशन की एक बिल्कुल सच्ची दास्तान है, जो हमारे एक अंकल के साथ पेश आई थी। आपको ये कहानी उनकी ज़बानी सुनवाते हैं। मैं रेलवे का एक मुलाजिम इंचार्ज था, और जिस रेलवे स्टेशन का मैं इंचार्ज था, वहां पर मैं नाम का ही इंचार्ज था, क्योंकि मेरे अंडर कोई मुलाजिम काम ना करता था। और उसकी क्या वजह थी, मैं आज तक समझ न सका। ये एक छोटा सा गुमनाम स्टेशन था। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान को बने बस एक बरस ही बीता होगा। इस स्टेशन पर दिन में कोई इक्का दुक्का गाड़ी आती थी। रेलवे स्टेशन की बोसीदा चार दीवारी के पीछे मेरा क्वार्टर था, जिसमें मैं गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा था। क्वार्टर क्या था, चार दीवारी के ऊपर छत डाली गई थी, बारिश के दिनों में जिसमें से अक्सर पानी टपकता। ऐसी जिंदगी को मैं गुमनामी की जिंदगी ही कहता था। स्टेशन की चार दीवारी से चंद फरलांग के फासले पर रेलवे फाटक था, जो कभी कभी गाड़ी की आमदोरफ्त के बायस मुझे बंद करना पड़ता था, जिसके बंद करने से ना तो कोई फायदा होता था और ना ही कोई नुकसान। फाटक क्रॉस करके गाड़ी चंद मिनट नहीं बल्कि चंद सेकंड रुकती। गाड़ी रुकने के बावजूद कोई शख्स आज तक उस स्टेशन पर न उतरा था। मुझे स्टेशन पर मुलाजमत करते हुए 20 से 22 साल का अरसा बीत चुका था। मैं यहाँ पर मुलाजमत पाकिस्तान बनने से पहले भी करता था। पहले ये रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान हुकूमत के पास था, और पाकिस्तान बनने के बाद ये एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। स्टेशन की वो सीधा चार दीवारी के पीछे मेरा क्वार्टर था, और क्वार्टर के सामने पुराना कब्रिस्तान था। ऐसा कब्रिस्तान जिसकी चार दीवारी तक न थी, और जिसमें रात के वक्त कुत्तों और गिदड़ों के भौंकने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। जा बजा दरख्तों के दूर तक फैले हुए सिलसिले थे, जिनमें रात होते ही उल्लू चिंगारते रहते, और ऐसे में ये माहौल काफी पुरसरार हो जाता था। ये कदीम जमाना था, और इस दौर में मेट्रो बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट न थी। सफर के लिए ज्यादातर लोग रेल के सफर को ही अहमियत देते। मेरी ड्यूटी 24 घंटे थी, और इन 24 घंटों में मेरा काम यह था कि मुझे दिन में एक बार और रात को 2 बार अपने क्वार्टर से निकलकर रेलवे ट्रैक का बोसीदा और उम्र रसीदा फाटक ट्रेन की आमद के वक्त बंद और उसके चले जाने के बाद खोलना था। मैं फिर दोबारा अपने क्वार्टर में वापस आकर लंबी तान कर सो जाता। एक रात मैं सोकर उठा तो मुझे अपने क्वार्टर से बाहर चंद इंसानी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ गया कि एक बार फिर काले हबशियों ने आकर यहाँ पर डेरा डाल लिया है। वो काले हबशी जिन्होंने कब्रिस्तान के करीब पड़े खाली प्लाट में से एक में अपने खेमे गाड़ने शुरू कर दिए। मैं मुंह बसोरता हुआ दोबारा अपने क्वार्टर में आया और अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। जिंदगी मुख्तसर होकर रह गई थी। मैं एक बेमजा सा शख्स था, न बीवी, न बाल बच्चे, न माँ और न ही बाप। पैदा होते ही माँ ने साथ छोड़ दिया। वालिद ने मनहूस करार देकर यतीम खाने में दाखिल करवा दिया, और यतीम खाने के मैनेजर ने एक शख्स से पैसे लेकर मुझे उसके हाथ फरोख्त कर दिया। क्या रह गया था मेरी जिंदगी में? मैं बिकाऊ माल बन गया था। मेरे मालिक जिसने मुझे खरीदा था, उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। पहला टाइम तो मैं स्कूल में गुजारता, और बाकी टाइम उसकी दुकान में उसका हाथ बटाता। वो मुझे अपने बेटों की तरह अजीज रखता था। इधर मेरे ट्रांसफर के आर्डर हुए, और इधर अंकल खाले के हकीकी से जा मिले। ये सानिया मेरे लिए ऐसा था, मुझे लगा जैसे मेरा सगा बाप मर गया हो। मुझे अपने सगे बाप के मरने पर भी इतना अफसोस न होता जितना मुझे अंकल की वफात पर हुआ, लेकिन मैंने खुद को बहुत हद तक संभाले रखा। अंकल को सुपुर्दे खाक करने के बाद मैंने घर को खैराबाद कह दिया और अपने ट्रांसफर वाले न्यू एरिया में आकर सेटल हो गया। मैं क्वार्टर के बिस्तर पर पड़ा अपने बारे में सोचे जा रहा था। अचानक मुझे गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दी, फिर एक मर्दाना चीख भी सुनाई दी, तो मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं बिस्तर से उठा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कमरे से बाहर निकलते ही मुझे रेलवे फाटक के करीब कुछ इंसान इकट्ठे होते दिखाई दिए। अल्लाह खैर करे, मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ उन लोगों की जानिब बढ़ने लगा। उनके करीब पहुंचते ही आगे का मंजर देखते ही मेरी चीख निकल गई। आगे का मंजर इस कदर खौफनाक था कि किसी भी इंसान का डरना लाजमी था। एक शख्स रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार आने वाली पैसेंजर ट्रेन के नीचे आकर कुचला गया था, जिसकी वजह से उसकी शनाख्त करना मुश्किल था।
اس شخص کو کچلنے کے بعد ٹرین بھی پلیٹ فارم پر جا رکی اور مسافر نکل نکل کر اس منظر کو دیکھنے لگے۔ خیر اللہ اللہ کر کے معاملہ نمٹایا گیا۔ اس شخص کو اس وقت تک میرے پاس رہنے کا نوٹس لیا گیا تاکہ مر جانے والے کی شناخت کے بعد لواحقین کو سونپا جا سکے۔ اس فیصلے سے میں کانپنے لگا کیونکہ ایک لاش کے ساتھ دن رات گزارنا کافی مشکل تھا، لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہ دی۔ بالآخر میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے لاش کو اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں رکھنے کا آرڈر دے کر وہ لوگ چلتے بنے اور میں تنہا رہ کر ایک لاش کے ساتھ دن رات گزارنے کے خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں ایک زندہ انسان تھا اور مردہ شخص کے ساتھ دن رات بتانا، وہ بھی ایسی سنسان جگہ پر جہاں نہ کوئی بندہ ہو اور نہ بندے کی ذات۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خانہ بدوشوں سے ایک چادر لی اور اس لاش کو مکمل طور پر پیک کرنے کے بعد خانہ بدوشوں کی مدد سے اپنے کوارٹر میں رکھا۔ اللہ اللہ کر کے دن گزرا اور رات کے سائے میرے گرد منڈلانے لگے۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا اور کھانا کھانے کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں ناشتے سے فارغ ہوا تو میں نے ایک نظر لاش کی جانب ڈالی، لیکن اس کی طرف نظر کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے جس جگہ لاش کو رکھا تھا، لاش اب اس جگہ سے کافی دور پڑی تھی اور چادر کی گانٹ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کو کھولا ہو۔ کافی دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا، پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دے کر سر کو جھٹکا، کیونکہ میں کوارٹر کے دروازے کو اندر سے بند کر کے سویا تھا اور صبح کو اٹھ کر میں نے ہی دروازہ دوبارہ کھولا، اس لیے کسی کے اندر آنے کے امکانات کافی کم تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتا چلا گیا اور رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلنے شروع ہو گئی۔ ایک اور دن گزر گیا تھا اور آج کی رات مجھے دوبارہ اس لاش کے ساتھ گزارنی تھی۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی میں نے یہ بات پھر سے محسوس کی کہ یہ لاش ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ سے کافی آگے سرک گئی ہے۔ خیر میں اپنے بستر پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ تب اچانک میری آنکھ ایک کھٹکے سے کھل گئی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں بظاہر تو کوئی تبدیلی نہ تھی، لیکن لاش کی جانب سے میرا دل دھڑکا اور میرے دماغ میں ایک بات گھسی کہ ہو نہ ہو کوئی بات اس لاش میں ضرور ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور ٹارچ لائٹ روشن کر لی اور لائٹ کا رخ لاش کی جانب کر دیا۔ روشنی لاش کی جانب کرتے ہی میری پیشانی پر خوف کے بل پڑ گئے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدا! میں نے لائٹ کو لاش کی جانب کیا تو بوری بند لاش میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پھر بوری میں سے ایک آواز آئی، مجھے اس بوری سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ کون ہو تم؟ تم نے ایک زندہ انسان کو اس طرح بوری میں بند کر رکھا ہے، باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ لاش کو اس پوزیشن میں دیکھ کر میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ لاش تھی، وہ ایک زندہ انسان کیسے ہو سکتی تھی؟ تمام لوگوں نے اسے لاش تصور کر لیا تھا، اور اگر وہ لاش تھی تو اب وہ بول کیسے رہی تھی؟ یہی باتیں میرے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ آخر کار میرے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان لوگوں نے غلطی سے اسے مردہ قرار دے دیا ہوگا اور وہ زندہ ہے، شاید وہ کومے میں چلا گیا ہو۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی میں اس بوری بند لاش کی جانب بڑھا اور پھر اس کی بندشیں کھولنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ بندشیں کھلتے ہی وہ مردہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ باہر نکلتے ہی میں اس کو دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، جبکہ حادثے کے وقت وہ اس حالت میں نہ تھا، لیکن اب تو وہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ بوری سے باہر آتے ہی وہ میرے بستر کی جانب بڑھ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اس نے میری موجودگی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ میں قریب پڑے صوفے کی جانب بڑھا اور اس کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی روح ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں اس مردے کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہا تھا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور اس کو مخاطب کیا۔ تب وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ ہو کون تم؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بے بس آدمی، زندگی کا ستایا ہوا ہوں۔ تم گاڑی کے نیچے کیسے آئے؟ کیا تم نے خودکشی کی تھی؟ حادثہ تھا وہ اپنے آپ میں مگن تھا۔ گاڑی نے مجھے کچل دیا۔ لیکن گاڑی کے کچلنے کے بعد تم زندہ کیسے ہو؟ وہ اچانک ہی بولا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کس بارے میں؟ میرا مطلب ہے کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر چلتا بنوں گا۔
لیکن میرے پاس کیوں؟ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ عجیب سا آدمی تھا، اس سے میں جو بھی بات پوچھتا وہ مجھے عجیب عجیب جواب دیتا۔ دن گزرتے گئے اور وہ شخص میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔ صبح کی گاڑی گزرنے کے بعد میں اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے کوارٹر سے خاصے فاصلے پر ارد گرد مجھے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ ان خانہ بدوشوں کا ایک فرد اپنے قبیلے سے کافی وقت سے غائب تھا اور وہ لوگ اسی بارے میں مجھ سے معلوم کرنے آئے تھے۔ کوارٹر میں میرا بے نام ساتھی بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے شاید اسے نظر انداز کر دیا تھا اور کوارٹر کے باہر میرے انتظار میں موجود تھے۔ دوسرے ہی دن ایک انہونی سی بات ہوئی۔ خانہ بدوشیوں کی جھوپڑیوں سے تھوڑی دور ایک لاش ملی اور وہ اس بد نصیب خانہ بدوش کی لاش تھی جو چند روز قبل ہی غائب ہوا تھا۔ خانہ بدوش کی لاش ملتے ہی ان کی جھوپڑیاں ماتم کدہ بن گئی اور وہاں سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ اس دوران میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میرے دوست نما مہمان کے چہرے پر خاصی سرخی آ گئی ہے اور وہ ایک دو دن میں تازہ دم نظر آنے لگا۔ کچھ عرصے تک وہ اسی کیفیت سے دوچار رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے خون کی سرخی ختم ہونے لگی۔ میں نے اس بات کا ذکر اس سے کیا تو اس نے جسمانی کمزوری کا کہہ کر ٹال دیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن پھر ایک منحوس خبر سننے کو ملی کہ خانہ بدوشیوں کا ایک اور آدمی پھر سے غائب ہو گیا ہے اور اس کی لاش بھی بالکل ویسے ہی ملی ہے جیسی پہلے خانہ بدوش کی ملی تھی۔ اب وہ یہاں سے کوچ کر گئے اور یہ میدان ایک مرتبہ پھر ویران ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کو کوچ کیے ایک ہفتے کی مدت گزر گئی اور میرا مہمان سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ ایک بات میرے دماغ میں نہیں گھس رہی تھی کہ ان بے نام لاشوں کا اس مہمان سے کیا سمبند ہے۔ لاش ملتے ہی میرے مہمان میں ایک دم چستی سی بھر جاتی تھی۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم دے کر جھٹلا دیا۔ میرا مہمان دن بدن بے نام سوکھ کر کاٹا ہو گیا، پھر ایک دن چارپائی سے نہ اٹھ سکا۔ میں اس کو اس حال میں دیکھ کر کافی مضطرب ہوا اور میں پریشان ہونے لگا کہ اس طرح تو یہ مر جائے گا، مجھے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے۔ اگر یہ راز مجھ پر نہ کھلتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اپنے مہمان کو کمرے میں ٹہلتا پایا۔ وہ کمزوری سے ادھر ادھر چل رہا تھا اور نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا اور اس کو بستر پر سلانے کے بعد میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبح معمول کے مطابق جب میری آنکھ کھلی تو میرا مہمان بستر پر چوکڑی مارے آرام سے بیٹھا تھا اور نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اٹھتا دیکھ کر وہ بستر سے اترا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ انداز ایسا تھا کہ جسے رپورٹ ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر ایک نازیبا سی حرکت کی اور میری گردن سے سر لگا دیا۔ مجھے اس کا یہ انداز کافی پراسرار لگا اور میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی وہ میری گردن میں دانت گاڑے گا۔ میں دوسرے ہی لمحے تڑپ کر اس سے دور ہو گیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدا، اس قدر بھیانک چہرہ جو کہ بیان سے باہر ہے۔ لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ان پر ہلکی ہلکی خون کی آمیزش تھی۔ تو کیا میرا یقین سچ تھا؟ وہ واقعی میں ایک بدرو تھی۔ میں نے اس کی شکل کو دیکھتے ہی قریب پڑی میز سے گلدان اٹھایا اور اس کی کھوپڑی میں جڑ دیا اور اگلا منظر دیکھتے ہی میں مزید کانپ اٹھا۔ گلدان لگتے ہی اس کی کھوپڑی اڑ کر ایک جانب جا گری اور وہ کہکا لگاتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھتے ہی دہشت سے کانپ اٹھا اور چیخ مار کر دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازے کی جانب گھومتے ہی میرا سانس رک گیا اور میں گھوم گھوم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ وہ بنا کھوپڑی کے ہی اب میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ مجھے قرآن پاک کی چند آیتیں یاد تھی۔ میں نے وہ آیتیں پڑھنی شروع کر دی، لیکن میری زبان تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک یہ خیال بجلی کے کوزے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور میں بستر کے ساتھ رکھے میز کی جانب بڑھ گیا۔ میز کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے دراز میں سے قرآن پاک نکالا اور اس کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ وہ رخ کرنے کی دیر تھی کہ قرآن پاک سے ایک شعاع نکلی کہ وہ بدروح چیخے مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو نظر نہ آتی تھی، لیکن کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ ایسی فضا میں ایک عام آدمی کا سانس لینا دوبھر ہو گیا اور میں دوسرے ہی لمحے چکرا کر گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو کمرہ پہلے کی حالت میں واپس آ چکا تھا۔
ट्रेन हादसे में मर जाने वाले की लाश पहले की मानद पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से फर्श से उठा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर की हवा में कुछ देर लंबे लंबे सांस लेने के बाद मैं दोबारा कमरे में वापस आ गया और मैंने उस शख्स की लाश का मुआयना किया। वो मर चुका था। मैंने ट्रक में से एक सफेद कपड़ा निकाला और उसकी लाश को बमुश्किल कुचल दिया और करीब के कब्रिस्तान में कुदाल की मदद से एक कब्रनुमा गड्ढा खोदा और अकेले ही नमाज जनाजा अदा करके उस लाश को उस कब्रनुमा गड्ढे में दफनाने के बाद दुआए मगफिरत की और अपने क्वार्टर की जानिब चल पड़ा। ये दिन गुजर गया और दूसरे दिन की गाड़ी से मैं शहर की जानिब चल पड़ा। एक हफ्ते में ही मेरा ट्रांसफर हो गया और मैंने चौहान नगर में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि मेरा ट्रांसफर एक आबाद इलाके में हुआ और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। आज इस वाक़ये को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।